ایک دن 50,000 سال کے برابر، لیکن کیوں؟ قرآن مجید نے ہمارے اوپر 7 راستوں کا ذکر کیوں کیا، اور ان راستوں سے کون گزر سکتا ہے، کسے اس کی اجازت ہے؟ ایلون مسک نے حال ہی میں یہ دعویٰ کیوں کیا کہ آنے والے چند سالوں میں ہمیں پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی اور دنیا میں ہر چیز کی فراوانی ہوگی؟ اور سب سے حیران کن بات، ان تمام باتوں کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک خواب سے کیسے جڑا ہے؟ تو آئیے ان رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں غور و فکر سیریز کی قسط نمبر 83۔ ہزاروں سال قبل ایک شخص ایک ویران بیابان میں ایک عام سے پتھر پر سر رکھے سو رہا تھا، لیکن اس رات اس نے جو کچھ محسوس کیا، جو خواب دیکھا، وہ محض کوئی خواب نہیں تھا۔ وہ اس کائنات کے پوشیدہ اور عظیم الشان کائناتی ڈھانچے، کاسمک انفراسٹرکچر کی ایک براہ راست جھلک تھی۔ وہ شخص تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تورات جینیسس چیپٹر 18 ورس 10 to 22 کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ایسا نظارہ دیکھا جس میں مختلف ڈائمنشنز کے درمیان بڑا پردہ اٹھ گیا۔ انہوں نے زمین سے آسمان تک جاتی ہوئی ایک عظیم الشان سیڑھی دیکھی جس پر نورانی مخلوق یعنی فرشتے اتر اور چڑھ رہے تھے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو اس ہیبت اور جلال کے زیر اثر انہوں نے اس پتھر کو ایک ستون کے طور پر کھڑا کیا، اس جغرافیائی مقام کو بیت ایل یعنی خدا کا گھر کا نام دیا۔ کیا اس خواب میں کوئی حقیقت تھی؟ کیا یہ سیڑھیاں وہی معارج تھی جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں تاریخ، تھیولوجی اور کائنات کی فزکس آپس میں ٹکراتے ہیں۔ معروف ترین تاریخ دان کیرل آرمسٹرانگ نے اپنی شرح آفاق کتاب جیروسلم 163 فیتس میں اس واقعے کا تجزیہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ خواب دراصل ایکسس منڈی یعنی کائناتی محور کا سب سے واضح مظہر تھا۔ ایکسس منڈی دنیا کا وہ عین مرکز جہاں آسمان، زمین اور دیگر ڈائمنشنز ایک دوسرے سے جڑتی ہیں۔ اگرچہ تاریخی اور آثار قدیمہ کے اعتبار سے بیت ایل اور جیروسلم کا ٹیمپل ماؤنٹ دو الگ مقامات ہیں، لیکن جیسا کہ آرمسٹرانگ نشاندہی کرتی ہیں، اس روحانی دروازے کا کائناتی نقشہ، اس کا بلو پرنٹ ہمیشہ کے لیے ماؤنٹ زائون اور ہیکل سلیمانی کے مقام پر منتقل ہو گیا۔ یہ دنیا کا وہ متنازع ترین اور پیشن گوئیوں کا حامل مقام بن گیا جہاں کائناتی محور نے اپنی مستقل زمینی بنیاد رکھ دی۔ لیکن بات صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک خواب پر ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہم تاریخ اور الہامی کتابوں پر غور و فکر کریں تو ایک حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ دنیا کے تینوں بڑے آسمانی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام متفقہ طور پر دنیا کے اس ایک ہی خطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے یہ کوئی عام زمین نہیں بلکہ کسی بہت بڑے اور پراسرار کائناتی راز کا مرکز ہو۔ آخر اس مقام میں ایسا کیا چھپا ہے؟ اس اسرار کو سمجھنے کے لیے ہمیں جیروسلم کے ٹیمپل ماؤنٹ کی مشرقی دیوار کی طرف دیکھنا ہوگا۔ یہاں ایک قدیم اور عظیم ڈھانچہ موجود ہے جسے عربی میں باب الرحمہ یعنی رحمت کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ دنیا اسے دی گولڈن گیٹ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ محض کوئی تاریخی یادگار، کسی پرانے شہر کا دروازہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا مقام ہے جہاں یہودیت، عیسائیت اور اسلام کی حتمی پیشن گوئیاں ایک ہی مرکز پر آ کر ٹکراتی ہیں۔ یہودی روایات کا ماننا ہے کہ ان کا مسیحا اسی دروازے سے جیروسلم میں داخل ہوگا، جس کے بعد مردے جی اٹھیں گے۔ اسی لیے اس دروازے کے عین باہر ایک بہت بڑا یہودی قبرستان موجود ہے جہاں ان کے مطابق ان کی روحیں جی اٹھنے کے لیے انتظار میں ہیں۔ عیسائی روایات کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جیروسلم میں آمد اسی دروازے سے ہوگی۔ اس کی کائناتی اہمیت کے باوجود آج یہ دروازہ مکمل طور پر بند ہے۔ سن 1541 میں عثمانی سلطان سلیمان علی شان نے جیروسلم کے دفاع کے لیے اس دروازے کو بھاری پتھروں سے ہمیشہ کے لیے سیل کروا دیا۔ لیکن یہودی اور عیسائی روایات میں یہ افسانہ مشہور ہے کہ اس نے یہ کام اس لیے کیا کہ کہیں وہ آنے والا مسیحا یا ہمارے لیے دجال یہاں سے داخل نہ ہو جائے۔ ان روایات کے مطابق اس دروازے کے باہر موجود قدیم مسلمانوں کا قبرستان، جو کہ دراصل صحابہ کرام کے دور سے وہاں موجود تھا، اسے ایک رسمی رکاوٹ یا ریچول بیریئر سمجھا گیا۔ یہاں ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے یہ سوال پوچھنا ہوگا،
آخر دنیا کے اس ایک ہی مقام میں ایسا کیا خاص ہے؟ قدیم انبیاء اور الہامی کتابوں نے اس جگہ کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جسے ہم آج محض پتھروں کا ایک پرانا دروازہ سمجھ رہے ہیں، وہ حقیقت میں ایک انٹر ڈائمینشنل پورٹل ہو، ایک ایسا کائناتی کراسنگ پوائنٹ جہاں ہماری مادی دنیا یعنی ہمارا فزیکل ورلڈ کی سرحدیں کسی دوسری ہائر ڈائمینشن، اعلیٰ ڈائمینشن سے جا کر ملتی ہیں؟ ذرا سوچیں، شاید یہی وجہ ہے کہ تمام آسمانی مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ جب بھی ڈائمینشنز کے درمیان موجود پردہ گرے گا اور زمین کا آسمان سے حتمی ملاپ ہوگا تو اس کا مرکز یہی دروازہ بنے گا۔ لیکن اب ایک انتہائی منطقی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر واقعی یہ ایک ڈائمینشنل گیٹ وے ہے تو پھر اس راستے سے ہماری دنیا میں کیا یا کون داخل ہونے والا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے مشہور ترین ارب پتی ایلون مسک نے حال ہی میں دی اکانومسٹ کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں کیا دعویٰ کیا؟ اس نے کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بدولت ہم بہت جلد ایک حیرت انگیز فراوانی کے دور، این ایج آف امیزنگ ایبنڈنس، یہ اس کے الفاظ تھے، میں داخل ہونے والے ہیں۔ ایک ایسا دور جہاں انسان کو پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی اور ہر چیز بے تحاشا دستیاب ہوگی۔ لیکن ذرا دل تھام کر سنیے، کیا آپ جانتے ہیں کہ سال 2024 اور اس کے آس پاس کے عرصے کے حوالے سے وہ کون سی ان کی قدیم اور پراسرار پیشن گوئی ہے جو ایلون مسک کے اس دعوے سے حیرت انگیز طور پر جڑی ہوئی ہے؟ یہودی اور عیسائی ایسکیٹالوجی میں ایک انتہائی مشہور پیشن گوئی موجود ہے کہ سن 2024 کے لگ بھگ جیروسلم کے قریب ایک سٹار گیٹ، ایک پورٹل یا کائناتی دروازہ قائم ہوگا۔ اس ڈائمینشنل پورٹل کا مرکز ایزیکیل ٹیمپل ہوگا۔ یہ بالکل وہی ڈائمینشن ہو سکتا ہے جس کا راستہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خواب میں سیڑھی کی صورت میں دیکھا تھا۔ اس پیشن گوئی کے الفاظ پر غور کریں۔ یہ پیشن گوئی کہتی ہے، یہ سٹار گیٹ کھلنے کے بعد، یہ پورٹل کھلنے کے بعد زمین کا مکمل نقشہ بدل دیا جائے گا، ہر پہاڑ پست کر دیا جائے گا اور ہر وادی ابھر آئے گی۔ ایک مکمل امن اور فراوانی ایبنڈنس کا دور ہوگا جہاں شیر اور میمنا ایک ساتھ بیٹھیں گے۔ جیروسلم پوری دنیا کا دارالحکومت ہوگا، اور سب سے خطرناک بات، جو قوم اسرائیل میں موجود اس سٹار گیٹ کی تعظیم نہیں کرے گی اسے شدید قحط اور افلاس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ذرا ان کڑیوں کو ملائیں۔ ایک طرف دنیا کا سب سے بڑا ارب پتی ایلون مسک ہمیں یہ خواب دکھا رہا ہے کہ ہم ایک ایسے فراوانی، ایک ایسے ایج آف ایبنڈنس میں داخل ہونے والے ہیں جہاں پیسوں کی ضرورت نہیں رہے گی اور ہر چیز بے تحاشا دستیاب ہوگی، اور دوسری طرف صدیوں پرانی پیشن گوئیاں بالکل اسی وقت جیروسلم میں ایک سٹار گیٹ کھلنے کا دعویٰ کر رہی ہیں جو دنیا میں اسی فراوانی، اس ایبنڈنس اور ایک نئے عالمی نظام کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ کیا آج کی یہ جدید ٹیکنالوجی دراصل اس کائناتی دروازے کو کھولنے کی تیاری ہے؟ سلیکون ویلی جیسی ٹیکنالوجی کا کمال اور فراوانی کا دور کہہ رہی ہے۔ الہامی کتابیں اسے جیروسلم سے کنٹرول ہونے والا ایک ایسا پراسرار نظام بتا رہی ہے جس کے آگے سر نہ جھکانے والوں پر قحط مسلسل کر دیا جائے گا۔ دونوں ایک ہی دعویٰ کر رہے ہیں، لامحدود فراوانی، ایبنڈنس، مگر ایک خوفناک قیمت۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے اسے تاریخ کے سب سے بڑے فتنے کے نام سے بے نقاب کر دیا تھا۔ ذرا ان کی پیشن گوئی کے اس حصے کو یاد کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو قوم اسے نہیں مانے گی وہ قحط کا شکار ہوگی۔ اور اب صحیح مسلم حدیث نمبر 2937 میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طویل روایت کو سنیں۔ دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا تو وہ اس کی بات مان لیں گے، تب وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہوگی، اور زمین کو حکم دے گا تو فصلیں اگیں گی۔ ان کے جانور شام کو اس حال میں واپس آئیں گے کہ ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوں گے۔ اور اسی حدیث میں آگے فرمایا، پھر دجال ایک اور قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا، وہ اس کی بات رد کر دیں گے، وہ ان کے پاس سے واپس چلا جائے گا تو وہ قوم شدید قحط میں مبتلا ہو جائے گی اور ان کے پاس مال و دولت میں سے کچھ نہیں بچے گا۔ کیا ایلون مسک کا بغیر پیسوں والا فراوانی کا دور، جیروسلم میں کھلنے والے سٹار گیٹ اور احادیث میں بیان کردہ دجال کی مصنوعی جنت اور اس کا قحط در حقیقت ایک ہی بڑے کائناتی منصوبے کے مختلف حصے تو نہیں ہیں؟
ذرا اس حیرت انگیز مسئلت پر غور کریں۔ ہزاروں سال سے مذہبی اسکالرز گولڈن گیٹ کی طرف دیکھ کر فراوانی کے ایک مسیحی دور کے منتظر ہیں، اور آج سلیکون ویلی کی جدید ترین ٹیکنالوجی اسی وقت، اسی فراوانی کی پیشنگوئی کے وقت، کیا یہ دونوں ایک ہی واقعے کے دو مختلف نام نہیں ہو سکتے؟ لیکن یہاں ایک انتہائی اہم اور بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا قرآن مجید اور جدید سائنس اس طرح کے ڈائمینشنل پورٹلز، سٹار گیٹس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں؟ کیا خلا کی وسعتوں میں واقعتاً ایسے پوشیدہ راستے یا دروازے موجود ہو سکتے ہیں؟ اگر جیروسلم کا یہ ٹیمپل ماؤنٹ واقعی ایک کائناتی لینڈنگ پیڈ ہے جہاں سے کسی دوسرے ڈائمنشن کا رابطہ جڑتا ہے، تو ہمیں ایک خالص عقلی اور سائنسی سوال پوچھنا ہوگا۔ فزکس کی دنیا میں ایک پورٹل آخر کام کیسے کرتا ہے؟ کیا ایک ڈائمنشن سے دوسری ڈائمنشن میں آنا جانا واقعی ممکن ہے، یا یہ وہ جدید فزکس ہے جسے ہم آج 21ویں صدی میں سمجھنا شروع کر رہے ہیں؟